بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ایم او پولی کلینک ڈاکٹر ریحانہ کاکڑ. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کرونا کی علامات کیا ہے، یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ کرونا جو ہے یہ وائرس تھرو ڈراپلیٹ پھیلتا ہے، یعنی کہ یہ تھرو ایئر نہیں. جب آپ سانس لیتے ہو تو سانس کے ذریعے نہیں پھیلتا، جب آپ چھینکتے ہو کھانستے ہو تو ڈراپلیٹ کے تھرو یہ پھیلتا ہے. یہ ڈراپلیٹ کہیں بھی چلا جائے، یا دروازے پہ یا ٹیبل پہ، اس ڈراپلیٹ میں اس وائرس کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ گھنٹوں سے دنوں تک اس ڈراپلیٹ میں زندہ رہتا ہے. اس لیے جب آپ اس چیز کو، کچھ دروازے کو، یہ ڈراپلیٹ جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کو ٹچ کرتے ہو تو وہ اس کے ذریعے آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں یہ ایکچولی یہ ایک بہت کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے یا عام نزلہ زکام ہے، کیونکہ یہ جو آج کل ویدر چل رہا ہے یہ مارچ اور اپریل کا، یہ جو ہے یہ وائرل سیزن ہے. کس وائرس کا؟ یہ نزلہ فلو وائرس کا، نزلہ فلو زکام کا موسم ہے. لوگوں نے اس کو کنفیوز کر لیا ہے کہ یہ شاید کرونا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتے. ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہم لوگ پیشنٹ چیک کرتے رہتے ہیں. ہر ڈیزیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے کہ جون جولائی ہے، جون جولائی جو ہے وہ ڈائریا کا سیزن ہے. مارچ اپریل جو ہے یہ فلو نزلہ زکام کا سیزن ہے. تو اس لیے یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہیں. لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، لوگ پینک ہو گئے ہیں، وہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کرونا وائرس ہے، جبکہ کرونا وائرس، نزلہ زکام، کھانسی یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایکچولی یہ مارچ اپریل ویدر جو ہے وہ نزلہ زکام کھانسی کا ہے، کرونا وائرس کا نہیں ہے. کرونا وائرس الگ ہے، نزلہ زکام کھانسی الگ ہے. مارچ اپریل اس لیے کیونکہ یہاں جو ہے ویدر چینج ہو جاتا ہے. صبح سردی ہوتی ہے جب آپ اٹھتے ہو، بیچ میں گرمی ہو جاتی ہے دوپہر کو، رات کو پھر سردی ہو جاتی ہے. تو اس ٹیمپریچر کے چینج سے بندے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرونا ہو. ایوری نزلہ زکام کھانسی از ناٹ اے کرونا. ابھی ہم لوگ او پی ڈی میں پیشنٹ چیک کرتے ہیں، پیشنٹ اتنے زیادہ آتے ہیں لیکن اتنے وہ پینک ہوئے ہیں، جبکہ یہ وائرل ہے، نزلہ زکام کھانسی کا ویدر ہے. تو وہ اتنے پینک اور اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ کرونا ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید ہم کرونا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، ایسا اتنا یہ خطرناک وائرس ہے نہیں جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے، خطرناک اور نا خطرناک اس وقت ہوگا جب ایک دفعہ یہ آپ ٹیسٹ کر لو، کہ اسکرین کر لو کہ یہ کرونا پازیٹیو ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نارمل نزلہ زکام ہے وہ کرونا نہیں ہوتا. جس بندے کو کھانسی ہوتی ہے، پروڈکٹیو کف ہوتی ہے، وہ نزلہ زکام ہے اور اس کو نارمل ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے. ہاں، البتہ جس کو خشک کھانسی ہوتی ہے، ڈرائی کف ہوتی ہے اور وہ ایک ٹاکسک کنڈیشن میں ہے، مطلب وہ ایک ہائی فیور ہے، اس کو جس 103 اینڈ 104 ٹمپریچر ہو، تو وہ کرونا کا کیس ہو سکتا ہے، سسپیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی اسکریننگ کرائے گا کہ آیا ای اور شی از کرونا پازیٹیو اور نوٹ. تب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ ہے یا نہیں. صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے جس کی خشک کھانسی ہوگی اور اس کا فیور ہوگا 103 اینڈ 104. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اس وائرس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈراپلیٹ کے تھرو، یعنی کہ جب آپ ٹچ کرتے ہو کسی چیز کو اور آپ نے ہاتھ، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئے، جب آپ ہاتھ منہ اور ناک تک لے جاتے ہو تو یہ وائرس آپ کے باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تھرو ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، اور یہ جاتا ہے گلے میں، جہاں ٹونسلز ہوتے ہیں گلے میں یہ اسٹے کرتا ہے اور فیو ڈیز کے لیے اس کا اسٹے وہاں پہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھروٹ ٹونسلائٹس جیسی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، کف اور ٹونسلائٹس سے. اس کے بعد یہ لنگ میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ 4 to 5 days لگتا ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کیا اینٹی بایوٹک سے کرونا کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیے، کرونا کا پہلے بھی جیسے میڈیا بتا رہی ہے، اس بتا رہے ہیں کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے اور نہ اس کی ابھی تک پراپر ویکسین دریافت ہو چکی ہے. کرونا کا علاج جو ہے وہ بندے کی امیونٹی
اپنی امیونٹی پہ ہوتے ہیں. جو جن بندوں کے امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, جیسے کہ ینگ پیپل ہے, وہ اپنا کرونا سے خود مقابلہ کر کے صحت یاب ہو جاتے ہیں. جو کہ بیمار پیپل ہوتے ہیں, جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے, جیسے بوڑھے بچے یا پھر بیمار آلریڈی بیمار ہوتے ہیں, جیسے ان کو ڈائریا ہے, جیسے ان کو کینسر ہے, جیسے وہ ڈائبیٹک ہے, جیسے وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے, آلریڈی پیشنٹ ہے, اس پہ کرونا بھی اٹیک کر لے تو وہ کرٹیکل کنڈیشن میں جا سکتے ہیں, نہ کہ ینگ پیپل. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کرونا جو ہے, جس بندے کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی وہ کرونا سے مقابلہ کر سکے گا. اگر آپ اتنے پینک ہو گے, اتنے پزل ہوں گے کہ نزلہ زکام, نارمل نزلہ زکام شہر میں پھیلا ہوا ہے اور بندے اتنے پینک ہے, اتنے پریشان ہیں, یہ پینک و پریشانی جو ہے ہماری امیونٹی کو کمزور کرے گی, اور جہاں ہماری امیونٹی کمزور ہوگی اس کا مطلب ہے ہم نے ہتھیار ڈال دیے کرونا کے لیے. وی آر ویلکمنگ کرونا ٹو کم اینڈ اٹیک, بیکاز ہم نے ہتھیار ڈال دیا, ہم پینک ہو گئے, ہم پریشان ہو گئے, ہم نے وہ نارمل نزلہ زکام کو کرونا میں خود بخود کنورٹ کر دے دیا. کیونکہ میڈیکل میں یہ پروف ہو چکا ہے کہ اگر آپ سیڈ ہو گے, اگر آپ ٹینشن میں ہوں گے, اگر آپ پریشان ہوں گے, تو آپ کے اندر کی جو امیونٹی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ویک ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ کرونا سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ کرونا سے دیکھیں, جیسے کہ میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے, سارے بتا رہے ہیں, کرونا سے یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی پریشان ہو, آپ کو نزلہ زکام ہوا اور آپ کہتے ہو کہ مجھے کرونا ہو سکتا ہے, تو آپ اپنی اسکریننگ کروا لیں. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کی پریشانی ہٹ جائے گی. بیفور ٹائم جو کرونا ہونے کا جب چانسز ہوں گے, آپ کی امیونٹی کمزور ہونے سے آپ اس سے بچائیں گے. دوسری بات یہ, ہاتھ دھونا چاہیے جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں, اور جس چیز کو کرونا اور جس چیز کو انفلوئنزا نزلہ زکام ہوا ہے وہ ماسک یوز کرے. بے شک وہ کرونا نہیں ہے, لیکن وہ نزلہ زکام بھی ایک دوسرے پہ وہ وائرس ہے نا, ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. تو ماسک یوز کرے, ہاتھ دھوئیں, سمپل, زیادہ کراؤڈ کی جگہ پہ نہ جائے. اور ہمارے قدیم زمانے سے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ پیاز کی بہت میڈیسنل ویلیو, ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ باٹنی میں پیاز کی بہت ہی میڈیسنل ویلیو ہے. قدیم زمانے میں کسی بھی وائرس کی وبا جب پھیلتی تھی تو وائرس کے علاج کے لیے لوگ پیاز کا استعمال کرتے تھے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب آپ کسی شہر جاؤ تو وہاں کی پیاز کھاؤ, جب آپ اپنے شہر واپس آؤ تو پیاز پہ تھوڑا سا نمک چھڑک کے کھا لو. یہ ایک اینٹی وائرل ہے, جو کہ ہمارے قدیم زمانے میں لوگ وائرس کے علاج کے لیے پیاز ہی کھاتے تھے. تو ایک طرح سے ہمارے لیے یعنی کہ یہ اینٹی وائرل ہے نا, یعنی کہ اگر میڈیکل نے اینٹی وائرل نہیں بنایا تو ہمارے پاس پیاز ہے نا. جب بتا رہے قدیم زمانے سے لوگ بتا رہے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ ایک اینٹی وائرل ہے. تو جن بندوں کو نزلہ زکام کھانسی کرونا نہیں ہوا, وہ پیاز پہ نمک ڈال کے ایز اے سیلڈ لنچ میں یا ڈنر میں کھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اس کی اسکریننگ کا یا اس کے ٹیسٹ کا کیا کوئی خرچہ آتا ہے؟ یہاں پہ کوئی پاکستان میں, ہمارے اسلام آباد میں کوئی اس کی فیسلٹی ہے؟ جی, اس کا پمس ہاسپٹل میں اسکریننگ ہو رہی ہے, جو بہت ہی پولی کلینک میں نہیں ہے. اسکریننگ کٹ نہیں ہے. اسکریننگ کٹ صرف گورنمنٹ نے پمس ہاسپٹل میں اویلیبل کروائی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ کیسز نہیں ہیں. پولی کلینک میں کوئی بھی کیس نہیں ہے کرونا کا. کچھ چند ایک کیسز ہیں جو کہ پمس میں پڑے ہوئے, جن کی کنڈیشنز کرٹیکل نہیں ہے, اور کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ابھی تک اس سے, کرونا سے. اچھا, شرح اموات کیا ہے کرونا کی؟ پاکستان میں تو شرح اموات میرے خیال میں ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے. پاکستان میں نہیں ہوا ہے, باہر ملکوں میں ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں نہیں. پاکستان میں گنے چنے چند کیسز ہیں کرونا کے جو کہ کرٹیکل نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اگر تو ہم احتیاط کریں, زیادہ پینک نہ ہو, زیادہ پریشان نہیں ہو, اپنی امیونٹی کو کم نہ کریں اور احتیاط کریں, جیسے ماسک یوز کریں, ہاتھ دھوئیں, اپنے ہائیجینک کا خیال کریں, اور پیاز پہ نمک لگا کے ایز اے سیلڈ یوز کریں کہ وہ پریونٹ نہ ہو, اسپریڈ نہ ہو. تو مشکل ہے, یہ نہیں اسپریڈ ہوگا. اگر احتیاط کی جائے تو اسپریڈ نہیں ہوگا, اگر احتیاط نہ کی جائے تو اسپریڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ویدر کا اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا کا وائرس ہے, جو چائنا سے آیا ہے, وہ تو 26 ڈگری پہ مر جاتا ہے, لیکن جو اٹلی کی طرف سے آیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے, اس کے اوپر ٹمپریچر اثر نہیں کرتا.
نہیں، یہ وائرس جو ہے یہ گرمیوں کا وائرس ہے، یہ تقریباً 30 سینٹی گریڈ 28 سینٹی گریڈ پہ یہ ورک نہیں کرتا. یعنی کہ جیسے ہی یہ ہمارا جون جولائی شروع ہو جائے گا یا گرم ویدر شروع ہو جائے گا، یہ ہر بیماری کا ایک خاص ویدر ہوتا ہے. ہر بیماری جو ہے، ہر وائرس جو ہے، ہر بیکٹیریا جو ہے ایک ٹیمپریچر پہ سسٹین کرتا ہے. یہ 28-30 ٹیمپریچر پہ یہ کرونا وائرس سسٹین نہیں کرے گا. جیسے کہ ڈینگی مچھر ہے، ڈینگی مچھر سردیوں میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اس ٹائم آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ڈینگی آئے گا، کیونکہ مچھر اس کم ٹیمپریچر پہ وہ نازک ہوتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. گرمیوں میں وہ آئے گا کیونکہ اس کو وہ گرم ٹیمپریچر کا وائرس ہے، جبکہ کرونا جو ہے 28-30 ٹیمپریچر پہ یہ سروائیو نہیں، ابو 30 یہ سروائیو نہیں کر سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ریحانہ کاکڑ کی گفتگو سنی. یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. احتیاطی تدابیر سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.